رمضان كريم رمضان كريم مبارك عليكم الشهر۔ کفارہ اور فدیہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ایران عراق جائیں گی تو فدیہ اور کفارہ دونوں کو کفارے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فدیہ کم جگہ پہ تعبیر ہوا ہے۔ پھر ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں کہ جی یہ والا ہے یا وہ والا؟ کفارہ ہم جب کفارہ بولتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، درست؟ اور جب ہم فدیہ بولتے ہیں تو مراد کیا ہوتی ہے؟ 1 پونا کلو آٹا، درست؟ لیکن اگر دونوں کو کفارہ ہی کہا جائے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پونا کلو والی بات ہو رہی ہے یا وہ 60 مسکینوں والی بات ہو رہی ہے؟ تو عام طور پر جو رواج ہے ایران و عراق میں یا آغیون کے دفتروں میں اگر آپ جائیں اور جا کے آپ اس سے پوچھیں جی کفارے کے کتنے پیسے ہوں گے، تو آپ سے سوال کرے گا کفارے عمدی، کیونکہ یہ جو 60 مسکینوں والا یہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے یا چھوڑنے پڑا تھا نا، تو اس کو کفارہ عمدی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عمدی یعنی جان بوجھ والا کفارہ، اور دوسرا والا سمپل کفارہ ہے غیر عمدی۔ یہ عمدی، وہ غیر عمدی۔ غیر عمدی یعنی فدیہ۔ کبھی بھی غیر عمدی میں 60 روزے آپ پہ نہیں آئیں گے یا 60 مسکینوں کا کھانا نہیں آئے گا۔ غیر عمدی یعنی فدیہ، کفارہ عمدی یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو فرق یہ ہے دونوں میں کہ ایک میں 60 ہوتے ہیں، ایک میں 1 ہوتا ہے، درست؟ یہ فرق ہے۔ لوگ اکثر محفل میں یا خاندان میں اس چیز کا ذکر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے فطرہ خمس وغیرہ کس کو دیا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس مومن کی توہین کا باعث نہیں؟ دیکھیں، بہرحال یہ تو بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ ائمہ کی سیرت، ائمہ کے فرامین، اسلام کا حکم وہ یہی ہے کہ آپ جب کسی پر احسان کریں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس پر احسان کریں۔ آپ کسی کو خیرات دے رہی ہیں، آپ کسی کو صدقہ دے رہی ہیں، آپ کسی کو حالانکہ خمس و زکوٰۃ دے رہی ہیں، تو ہم تو اپنے اعتبار سے احسان کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ دیکھا جائے خاص طور پہ خمس و واجبات کے اندر سامنے والا ہم پر احسان کر رہا ہوتا ہے لے کر، کیونکہ وہ نہ لے تو ہمارا مال پاک نہ ہو، تو احسان تو اس کی طرف سے ہے۔ لیکن دنیا ہے، اور بقول خدا رحمت کرے ہمارے استاد کو آگئے جواد تبریزی اکثر کہا کرتے تھے، اور آخر الزمان ہے، تو اس دنیا کے اور آخر الزمان ہونے کے نتیجے یہ ہو گئے ہیں کہ کہانی الٹی ہو گئی ہے۔ جو احسان کر رہا ہے وہ ممنون احسان ہو رہا ہے، اور جس کو ممنون احسان ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو احسان کرنے والا سمجھ رہا ہے۔ تو حالانکہ اب میں دنیا اور معاشرے کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جب دیں کسی کو، ہمارے ہاں سہم سادات دینا ہوتا ہے، کوئی 10 چکر لگواتے ہیں۔ نہ کریں یہ کام۔ سامنے والا اپنا حق لینے آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو 10 چکر جب دینے ہی ہیں تو کیوں 10 چکر؟ جب ایک کام کرنا ہی ہے آپ نے تو کیوں سامنے والے کو آپ صبح آنا شام کو آنا، ابھی تو میں کہیں جا رہی ہوں، حالانکہ 2 منٹ دیر سے چلی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ کوشش کریں کہ جب آپ انفاق کر رہے ہوں، چاہے واجب شکل میں چاہے مستحب شکل میں، تو کم سے کم اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ بلکہ آپ اپنا طرف مقابل خدا کو کیوں نہیں سمجھتی؟ روایتوں کے جملے ہیں جو مجھے یاد پڑ رہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ان سے نقل ہوئی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ صدقہ اس سے پہلے کہ کسی فقیر کے ہاتھ میں پہنچے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ تو آپ اگر خدا کے فرض کریں، آپ نہ دیکھیں کہ آپ فقیر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ سمجھیں آپ خدا کے ہاتھ میں دے رہی ہیں، تو کیا خدا کے ساتھ اس طرح ٹال مٹول کریں گی کہ کل آنا، صبح آنا، رات کو آنا، ابھی میں سو رہی ہوں، ابھی میں جاگ رہی ہوں، ابھی یہ نہیں ہوا تو ابھی وہ نہیں ہوا؟ اور پھر سہم سادات تو دیتے ہوئے ہم کوئی شرط بھی نہیں کر سکتے، ہم تو 1000 شرطوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ شرط کرنا ہی جائز نہیں ہے، یعنی شرط کی نہیں جا سکتی، باطل ہے یہ شرط۔ لہذا کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کو دے رہی ہیں تو اس کا اس طرح جو آپ نے جو سوال میں آیا کہ اکثر محفلوں میں یا خاندان میں نہ کریں یہ تذکرے،
کیوں سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہیں، کیوں سامنے والے کی توہین یا تذلیل کا ذریعہ بنتی ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے معاملے کو خدا کے ساتھ قرار دیں، خدائی معاملہ کریں، دو چیزوں کا خیال رکھیں. دیکھیں پھر آپ بولیں گے کہ جی آپ لوگوں کے پاس بھی تو آتے ہیں اور آپ لوگ کیوں یوں کرتے ہیں، میں اس لیے میں اسی انداز سے بات کو پٹ اپ کروں کہ آپ کو اعتراض، خیر آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی اعتراض کر ڈالتے ہیں. دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، مثلا جو وکلاء حضرات ہیں ان کے پاس کوئی ایک آدمی نہیں آنا ہوتا، ان کے پاس مراجعات کی تعداد ایک نہیں ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی ہے، ایک لمبی تعداد ہوتی ہے جو آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس. ایک مرتبہ جو گھر میں جب ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں، ہم نے کوئی چھیپا اور ان کی طرح کی کوئی لائنیں تو نہیں لگوائی ہوئی ہوتی. بعض اوقات آپ کے جان پہچان والے ہوتے ہیں، ایک آدھ فیملی، دو فیملی، تین فیملیاں، اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کرتا نا انسان گھر والا. تو اگر آپ کے سہم میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس کی پوری ہیلپ کر سکتے ہیں تو بالآخر دیکھیں دو صورتیں، یا وہ ایلیجیبل ہے یا ایلیجیبل نہیں ہے. اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے، شرائط اس میں موجود نہیں ہے، تو آپ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتی. اور اگر وہ ایلیجیبل ہے اور شرائط اس میں موجود ہیں اور وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی سہم سعادت سے ہیلپ کی جائے، فرض کریں اس کو 10,000 چاہیے، آپ کہتے ہیں میں 2,000 دوں گی. اگر ہیں 10,000 تو دے دو 10,000. کیوں 2,000 دے رہی ہیں آپ؟ کیوں اس کو مجبور کر رہی ہے کہ ایک کی بجائے 4 دروازوں پہ جائے اور 4 دروازوں سے جا کے مانگے اور 4 جگہ پہ ہاتھ پھیلائے؟ جتنا بہتر طریقے سے آپ اس کام کو انجام سے دے سکتی ہیں، جتنا احسن انداز میں آپ اس کام کو انجام دے سکتی ہیں، کریں یہ کام. لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی حاجت روائی کرنا بہت عظیم اجر و ثواب رکھتا ہے. اب اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر جتنا زیادہ آپ اس مسئلے میں لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پر ہم اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہوتے، تو اس میں پھر کس بات کا احسان؟ احسان تو وہاں جتائیں نا ہم جہاں پہ ہم اپنی جیب سے دے رہے ہوں. جب ہم اپنی جیب سے نہیں دے رہے، جو آیا ہے اسی کا مال ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، اسی کا مال ہم اس کو دے رہے ہیں، اس پہ ہم اتنے 1000 نخرے کرتے ہیں، اس میں ہم 1000 دفعہ اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں، اس میں ہم 1000 چکر اس کو لگواتے ہیں. یعنی یہ جملہ مجھے اب نہیں معلوم بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا چکر لگاتی ہے، گھومتی ہے. آپ صرف اتنا تصور کیا کریں کہ کل کو آپ اگر اس کی جگہ پر ہو تو آپ کیا پسند کریں گی؟ کہ سامنے والا آپ کو اس طرح دھکے لگائے، آپ کو اچھا لگے گا؟ سامنے والا آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے 2,000 دے کے تنخواہ دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نا کہ یہ امیر المومنین کے کلام میں ایک قانون دیا ہوا ہے جو امام حسن مجتبیٰ کو امام نے وصیت کی تھی. 2 وصیتیں ان کی جو جوانی میں کی تھی، اس کا فارمولہ امام نے یہ دیا ہوا ہے کہ جو یعنی تم اپنے یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر سوچو، تو جو پھر اپنے لیے پسند کرو وہ اس کے ساتھ کرو. اب آپ سوچیں کہ اگر اس طریقے سے ہم سوچنا شروع کریں تو کتنی بڑی چینج آ سکتی ہے ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں. تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. يا صاحب السماء